جی السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اسلام آباد میں ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے 5 اسٹار میرٹ ہوٹل میں ہمیں دعوت دی ہے، جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلوایا ہے المعروف شخصیت حافظ میاں غلام شبیر صاحب۔ یہ ملاقات کیسی رہی اور کیسا رہا یہ یادگار لمحہ، سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے، کیونکہ ہمیں اسلام آباد کے مشہور میرٹ ہوٹل میں دعوت دی گئی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس خوبصورت ملاقات اور یادگار لمحات کا حصہ بنیے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک کریں اور اپنے ساتھ دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جنہوں نے یہاں پر ہمیں بلوایا ہے یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں حافظ میاں غلام شبیر صاحب، جو ہمارے علاقے کی ایک باوقار اور انتہائی اور اچھی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا آبائی گھر چیلے وین شریف میں واقع ہے، جبکہ آج کل یہ اسلام آباد میں اپنا کاروبار کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید عزت اور برکت اور کامیابی عطا فرمائے۔ حافظ میاں غلام شبیر صاحب نے ہمیں میرٹ ہوٹل کے اندر کا مکمل ماحول دکھایا۔ واقعی یہ جگہ اپنی خوبصورتی اور صفائی اور بہترین مہمان نوازی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں پر پاکستانی ڈشز سے لے کر انٹرنیشنل کھانوں تک بہترین انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آج بہت اچھے طریقے کے ساتھ کھانا کھایا، اور سب جانتے ہیں کہ میں ایک سادہ سا بندہ ہوں، میں ایک سادہ ہی کھانا کھاتا ہوں۔ اصل خوشی مہنگے کھانوں میں نہیں ہوتی، بلکہ محبت، خلوص اور اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اس نے عزت دی ہے، اچھے لوگوں سے ملوایا اور رزق حلال عطا فرمایا۔ جیسے ہی ہم ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ بہت خوبصورت اور انٹرنیشنل ماحول تھا۔ ہر طرف چائنیز گیسٹ کی بڑی تعداد موجود تھی اور لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بین الاقوامی ایونٹ چل رہا ہو۔ باہر نکلے تو دیکھا مہنگی اور لیگژری گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر بزنس مین، غیر ملکی مہمان اور اعلیٰ طبقے کے لوگ آتے ہیں۔ واقعی ہی اسلام آباد کا یہ حصہ اپنے شاندار ماحول اور کلاس کی وجہ سے الگ ہی پہچان رکھتا ہے۔ چائنیز گیسٹ کا رش، لیگژری گاڑیاں اور بزنس کلاس ماحول، اسلام آباد کا الگ ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ اسلام آباد کے اس 5 اسٹار ماحول میں باہر کا منظر بھی بہت شاندار تھا۔ چائنیز گیسٹ، بزنس مین حضرات اور لیگژری گاڑیوں کی موجودگی نے پورے ماحول کو بین الاقوامی بنا دیا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک مکمل گلوبل ہب ہو۔ ڈرائیور کو ہماری گاڑی نکالنے میں تھوڑا وقت لگا، کیونکہ پارکنگ میں کافی رش تھا۔ جیسے ہماری گاڑی آئی ہم فوراً اس میں بیٹھے اور پھر ہم اسلام آباد کے ریڈ زون کے اندر ایک چھوٹا سا چکر لگایا۔ ریڈ زون کا ماحول بھی بالکل الگ اور انتہائی سیکورٹی والا تھا، جہاں بڑے سرکاری دفاتر اور اہم عمارتیں موجود ہیں۔ واقعی اسلام آباد کا یہ حصہ بھی بہت خاص اور دیکھنے کے لائق ہے۔ ہم اسلام آباد کے ریڈ زون سے ہوتے ہوئے کانسٹیٹیوشن ایونیو روڈ پر پہنچے، جو شہر کی ایک بہت اہم اور ہائی سیکورٹی سڑک ہے۔ یہاں پر ایک طرف سرکاری دفاتر اور اہم عمارتیں ہیں اور دوسری طرف بالکل صاف ستھرا اور خوبصورت روڈ سسٹم ہے۔ یہ جگہ اسلام آباد کی اصل خوبصورتی اور پلاننگ کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلام آباد کا ریڈ زون اور کانسٹیٹیوشن ایونیو کا وہ علاقہ ہے جہاں ملک کے اہم ترین ادارے موجود ہیں۔ یہاں ایک طرف پارلیمنٹ لاجز ہے، جہاں ارکان اسمبلی قیام کرتے ہیں، دوسری طرف ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس جیسے اہم ترین سرکاری دفاتر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ، وزارت داخلہ اور ریڈیو پاکستان جیسے بڑے ادارے بھی اس علاقے میں واقع ہیں۔ پورا ایریا پاکستان کے سیاسی اور انتظامی نظام کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور یہاں سیکورٹی انتہائی سخت ہوتی ہے۔ یہ ایوان صدر ہے جو پاکستان کے صدر کا آفیشیل دفتر اور رہائش گاہ ہے، اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم کی رہائش ہے اور اہم سرکاری ملاقاتوں کی جگہ ہے۔ یہ دونوں عمارتیں اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہیں اور پاکستان کے اہم ترین ریاستی اور اداروں میں شمار ہوتی ہیں، جہاں ملک کے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جہاں انصاف کے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سے گزرے ہیں، جو ملک کے سب سے بڑے اعلیٰ عدالتی عدالت ہے اور یہاں آئین اور قانون کے مطابق بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی علاقے میں ریڈیو پاکستان بھی موجود ہے۔ ریڈ زون کا چکر لگاتے لگاتے ہم کافی تھک چکے تھے، تو حافظ میاں غلام شبیر صاحب نے فیصلہ کیا کہ آپ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں اور چائے، کافی اور کچھ ہلکا پھلکا کھانا سرینا ہوٹل میں لیا جائے۔ اس کے بعد ہم اسلام آباد کے ایک خوبصورت تجربے کے لیے سرینا ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے، جہاں کا ماحول، سروس اور مہمان نوازی اپنی مثال آپ ہے۔ ماشاءاللہ جیسے ہی ہم باہر سے سرینا ہوٹل کی شاندار بلڈنگ کے سامنے پہنچے تو دل خوش ہو گیا۔ اس کی خوبصورت اور جدید تعمیر اور بہترین ڈیزائن پرسکون ماحول واقع دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسلام آباد کے دل میں واقع یہ ہوٹل اپنی خوبصورتی اور کلاس کی وجہ سے الگ ہی پہچان رکھتا ہے۔ اندر جا کر ہم نے کچھ دیر آرام کیا اور ایک پرسکون ماحول میں بیٹھ کر خود کو ریلیکس کیا۔ سرینا ہوٹل کے اندر کا ماحول واقعہ ہی بہت پرسکون اور صاف ستھرا اور دل کو سکون دینے والا ہے، جہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر سارا دن کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ حافظ میاں غلام شبیر صاحب نے ہمیں سرینا ہوٹل کا مکمل وزٹ کروایا اور اس کے ہر حصے کو بڑے اچھے انداز میں دکھایا۔ ہوٹل کا خوبصورت ماحول، بہترین سروس اور پرسکون فضا واقع دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کے ایک ایک حصے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں کا ہر کونا بہت خوبصورت اور پرکشش ہے اور چلتے چلتے اس جگہ کی خوبصورتی اور بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ واقع ایک یادگار اور شاندار تجربہ ہے۔ پورا وزٹ کرتے کرتے ہم تھوڑا تھک گئے تھے، تو آ کر ایک خوبصورت جگہ پر رکھے ہوئے صوفوں پر بیٹھ گئے اور کچھ دیر آرام کیا۔ سرینا ہوٹل کا پرسکون ماحول اور آرام دہ سیٹنگ واقعہ تھکن کو دور کر دیتی ہے اور چند لمحوں میں دوبارہ تازگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تھوڑا کھانا
کھانا کھانے کے بعد ہم نے سرینا ہوٹل کو الوداع کہا. باہر آ کر دیکھا تو ہماری گاڑی پہلے سے موجود, جس پر ہم سوار ہوئے اور گھر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور یادگار سفر تھا. امید ہے آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک سیال بھولے بادشاہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.